اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں کہ روحانی اصلاح چینل کے تمام ناظرین بخیریت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے تکبر۔ سب سے پہلے آپ کو یہ انفارمیشن دیتی چلوں، اس کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ کیا گیا تھا وہ تکبر ہی تھا۔ آپ اس بات سے، اس واقعے سے خوب آگاہ ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتے سرنگو ہو گئے، لیکن ایک واحد ابلیس جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عبادت گزار فرشتہ رہا تھا، اس کی ہزاروں سالوں کی عبادتیں اس تکبر نے خاک میں ملا دی۔ اور اس کا تکبر کیا تھا کہ میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کیسے کروں؟ اس کے اس تکبر نے ہمیشہ کے لیے اسے مردود کر دیا۔ تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ تکبر کرنے والا شخص وہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے، خود کو بیسٹ مانتا ہے، خود کو سب سے بہترین جانتا ہے، اپنے جیسا تو کسی کو مانتا ہی نہیں، اپنے لیول تک کسی کو سمجھتا ہی نہیں، اور وہ اس قدر اپنے تکبر کی مستی میں ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنے کا اہل ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی وہ شخص کسی دوسرے شخص سے معافی مانگنے کا تصور کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نہایت عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فلفل کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، وہ اس بات پہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم پردہ کرتی ہیں، وہ اس بات پہ تکبر کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعید سنائی ہے کہ ایسے لوگ جو عبادت گزار تو ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی تو کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ تکبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان عبادات کا بدلہ جنت نہیں بلکہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ اس کے بعد اس کا الٹرنیٹ وہ شخص جو اللہ کا نہایت ہی عبادت گزار بندہ ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ پھر بھی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے یا میرے اعمال کم نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ عجز کا عادی ہوتا ہے، یعنی وہ عاجز ہوتا ہے۔ جب اس انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے تو اس کو اپنے اعمال کم لگنے لگتے ہیں، یعنی جب ایک انسان یہ سوچے کہ میرے اعمال کہیں کم تو نہیں، میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جنت ہے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔